بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ، اگر تم لوگوں میں کسی کے دروازے پر نہر ہو جاؤ اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا ان کے بدن پر کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ایسی حالت میں اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی نہ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس یہی کیفیت ہے 5 نمازوں کی، اللہ تعالیٰ ان کے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز سردی کے موسم میں جبکہ درختوں کے پتے گر رہے تھے، یعنی پت جھڑ کا موسم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑی اور انہیں ہلایا تو ان شاخوں سے پتے گرنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان بندہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ یہ پتے درخت سے جھڑ رہے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص فجر کی نماز کو 11 مرتبہ گیا وہ ایمان کا جھنڈا لے کر گیا، اور جو صبح سویرے بازار کی طرف گیا وہ شیطان کا جھنڈا لے کر گیا۔ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جو شخص نماز کی پابندی کرے گا تو نماز اس کے لیے نور کا سبب ہوگا، ایمان کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنے گی، اور جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے نہ تو نور کا سبب، نہ کوئی کی کمال ایمان کی دلیل ہوگی، نہ بخشش کا ذریعہ، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور اپنی من خلف کے ہمراہ ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی، 3 کاموں میں دیر نہ کرنا، ایک تو نماز ادا کرنے میں جب وقت ہو جائے، دوسرے جنازہ میں جب کہ وہ تیار ہو جائے، تیسرا بیوہ کے نکاح میں جب کہ اس کا کفو مل جائے۔ ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھے ہوئے سورج کا انتظار کرتا ہے یہاں تک کہ جب سورج پیلا پڑ جاتا ہے اور شیطان کے دونوں سینگوں کے پے میں آ جاتا ہے تو کھڑا ہو کر 4 چونچ مار لیتا ہے، نہیں ذکر کرتا اس تنگ وقت میں اللہ تعالیٰ کا مگر بہت تھوڑا۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو مار کر نماز پڑھ اور ان کے سونے کی جگہ علیحدہ کرو۔ ابو داؤد۔ آہستہ قرآن پڑھنے میں اتنا ضروری ہے کہ خود سننے، اگر حروف کی تنقیح کی مگر اس قدر آہستہ پڑھا کہ خود نہ سنا تو نماز نہ ہوگی۔ سجدوں میں پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا شرط ہے اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے، تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھ رہے تو نماز نہ ہوئے۔ اکثر عورتیں اپنی نادانی سے فرض واجب سب نمازیں میں بغیر عذر بیٹھ کر پڑھتی ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی، اس کے لیے کہ مردوں کی طرح عورتوں پر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر کسی بیمار یا بوڑھا ہے کی وجہ سے کمزور ہو گئے لیکن خادمہ یا لاٹھی یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑی ہو سکتی تو فرض ہے کھڑی ہو کر پڑھیں، یہاں تک کہ اگر کچھ دیر ہی کے لیے کھڑی ہو سکتی ہے، اگرچہ اتنا ہی کہ کھڑی ہو کر اللہ اکبر کہہ لے تو فرض ہے کھڑی ہو کر اتنا کہہ لے پھر بیٹھ جائیں۔ آج کا عموماً مرد بھی ذرا سی تکلیف پر بیٹھ کر نماز پڑھ شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ دیر تک کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کر لیا کرتے، ان کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ قیام کے بارے میں عورت مرد کا حکم ایک ہے۔ جب عورت نے اتنا بار یک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھی کہ جس سے بال کی سیاہی چمکتی ہے تو جب تک اس پر کوئی ایسی چیز نہ اوڑھے کہ جس سے اس بالوں کا رنگ چھپ جائے اور اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا خدا تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا اور درجے بلند فرمائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہتا ہوں، اب اس کے لیے اپنے اور وظائف کے اوقات میں سے کتنا وقت مقرر کروں؟ فرمایا جتنا تم چاہو۔ عرض کیا، چوتھائی؟ فرمایا جتنا تم چاہو، اگر زیادہ کر لوں تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، نصف؟ فرمایا جتنا تم چاہو، اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر۔ میں نے عرض کیا، 2/3؟ فرمایا جتنا تم چاہو، اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، پھر سارا وقت درود ہی کے لیے مقرر کر۔ فرمایا ایسا ہو تو وہ تمہارے سارے امور کے لیے کافی ہوگا، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو ناک خواب آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصل بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کو سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اہلی میں منظور و قبول فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔